سر سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی فیصلہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت نمایاں فیصلہ ہوگا. صحیح ہے. تو کل جب یہ فیصلہ آیا آپ کو لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب اور ان 5 ججز کا ویو اس طرح کا ہوگا اور 8 ججز کا ویو اس طرف جائے گا جب فیصلے سے پہلے؟ دیکھیے جو کامنٹس ہوئے ہیں اس دوران اس سے ہمیں آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ کون کون ہمارے ساتھ نہیں ہے اس پر. اچھا یہ پتہ چل گیا تھا، نظر آ گیا تھا. مطلب وکیل سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ کیا ہے لوگوں کی، مختلف ججز کی، لیکن بہرحال اوور آل فیصلہ اچھا ہے. اور ایون قاضی صاحب نے بھی جو اپنا سیپریٹ نوٹ دیا ہے 2 ججز والا، اس میں بھی ڈیموکریٹک رائٹ مانا ہے پی ٹی آئی کا. اس کی پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی کے بھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، کل جب فیصلہ سنانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر فوجی ٹرکوں کا گشت شروع ہو گیا تھا، آپ کو بھی کوئی روکا گیا، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ایک رستے میں وہ جو سڑک ہے نا وہاں پر گیٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سے لوگوں کو روکا کہ انہوں نے باقی سارے رستے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بند کر دیے تھے. صرف ایک مارگلا روڈ کھلی تھی تو اس پہ بڑا رش تھا. اس پر وکیلوں کی گاڑیاں روکنے کی کوشش کی گئی. اس کی کیا وجہ تھی لگی آپ کو؟ یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے کہ ان کی کوئی اچھی نیت نہیں تھی. اچھا اچھی نیت نہیں تھی کوئی؟ ہاں کوئی ایڈورس بھی تھا؟ جی کوئی ایڈورس بھی ہونے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، یہ تو انہیں پتہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا سر، اس فیصلے کے بعد اب کیا حکومت کو نظر ثانی کا پلان کر رہی ہے؟ اگر ایسا کرتی ہے تو اس میں کتنا اسکوپ ہوگا؟ دیکھو نظر ثانی کا درخواست دینا ان کا حق ہے، تو آئین دیتا ہے ان کو حق. صحیح ہے. میرے نزدیک تو گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی جو کچھ بھی کریں گے جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی تب تک نظر ثانی نہیں ہوگی. صحیح ہے. سر کل جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد وزیر قانون اعظم وزیر تاڑر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وہ ریلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا جو سپریم کورٹ نے وہ بھی دے دیا. دیکھیے سپریم کورٹ نے تو سبسٹینشل جسٹس کرنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہے انگریزی میں کمپلیٹ جسٹس دینا. انہوں نے سارا ریکارڈ منگوا لیا تھا الیکشن کمیشن سے اور ریکارڈ کو ایگزامن کر کے اپنا فیصلہ دیا. اعظم وزیر تاڑر نے پھر یہ کیوں کہا ایسا؟ ان سے پوچھیں میں تو سمجھ کوئی ان کی بات میں کوئی جان ہے. اب پی ٹی آئی کی کیا سر سچویشن ہوگی؟ 41 نشستیں ہوں گی، کیا اسمبلی کا کیا سٹرکچر بنے گا؟ دیکھیے ہماری نشستیں ہیں 90 سے زیادہ، جو تو جن کے پاس تو انہوں نے ریکارڈ میں 39 کی دیکھ لیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ویسے لگایا تھا، ان کو تو نشستیں دے دی گئی ہیں. باقیوں کو آپشن دی کہ 15 دن کے اندر وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہمارے جو ہے جتنے اور ایم این اے ایم پی ایس وہ سارے ڈکلریشن داخل کر دیں گے. ہمیں 15 دن دیے ہیں ورکنگ ڈیز، لیکن انشاءاللہ تعالی ود ان نیکسٹ ویک ہم کر دیں گے. صحیح ہے. تو اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ خرید و فروخت کا بازار دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ مشکل نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں اور اس وقت چاہے دوسرے کچھ کہیں اس وقت پارٹی اندر سے بہت یونائٹڈ ہے. اگر کوئی ٹوٹ کر دوسری طرف گیا تو پھر وہ دیکھا جائے گا. اول لگتا تو ایسا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی آسان نہیں. اچھا سر، ایک دوسری بات ہے، آپ نے ہمیشہ نظریاتی موقف آپ کا رہا ہے. اگر اب بھی خان صاحب فواد چودھری کو لے لیتے ہیں، اسماعیل صاحب کو لے لیتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کچھ نام لیے نہیں جاتے، نہ میں اس کا نام سننا تو چھوڑے رد عمل میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا. جب لیں گے تب کریں گے. آپ بھی دیکھیں ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے، جو لوگ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں، اور بھی سب کا. ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم ان کو تو کنسیڈر کر لیں گے جو کسی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے لیکن انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی تھی، خاموش ہو گئے تھے، مجبور تھے، دباؤ میں تھے، ٹارچر میں تھے، وہ ایک اور بات ہے، ان کو ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن جنہوں نے ہماری پارٹی چھوڑ کے کوئی اور سیاسی جماعت جوائن کر لی یا ایک سیاسی جماعت نئی بنا لی، جیسے کہ وہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے نئی سیاسی جماعت کسی کے اشارے پہ بنائی، اور اس کو جنہوں نے جوائن کیا
جن میں آپ کے سامنے ہیں عمران اسماعیل وغیرہ یہ سارے، وہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا سر، اب تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت اس وقت لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے، آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کر کے اپنی حکومت بنا، جیسے وہ پی ڈی ایم والا معاملہ تھا، اس طرح دیکھیے ہمارا بڑا واضح فیصلہ ہے، جب تک ہم سے چرائی ہوئی سیٹیں ہمیں واپس نہیں ہوتی ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم 3 پارٹیوں سے بات نہیں کر رہے جنہوں نے ہماری سیٹ چرائی ہیں، جن میں نون لیگ سب سے آگے ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، باقی سب سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں، ایون فضل الرحمان صاحب سے بھی کر رہے ہیں، ایون اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے سیاست میں مداخلت کرنا۔ خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے۔ نہیں، وہ خان صاحب کی باتوں کو مس انٹرپریٹ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ صحیح۔ آخری سر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ نے ہی ایک پٹیشن فائل کی ہے دھاندلی کے خلاف، وہ پٹیشن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، اس پر کیا؟ بارہا میں درخواستیں دے رہا ہوں ارلی ہیئرنگز کی، چیف صاحب ابھی بھی نہیں لگا رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے، ہمیں تو بلکہ یہ بات میں نے کھلی عدالت میں ان کو کہی تھی کہ وہ پٹیشن تو لگائیں، انہوں نے کہا اچھا آپ نے دی ہے درخواست میں۔ اطہر منیلا صاحب نے حالانکہ بار بار کہا کہ اس پٹیشن کو فل کورٹ کے سامنے لگنا چاہیے۔ بالکل لگنا چاہیے، اور میں یہ جی جی کیونکہ اس سے معاملات زیادہ جلدی حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ ایک آڈٹ کرا لیں، آڈٹ کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کتنے اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس جیتے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنا اس پٹیشن میں مانگا کیا آپ نے کہ کیا ہم نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ ٹریبیونل تو آلریڈی بن چکی ہے۔ اور ٹرائبونل چلو دیکھیں نا، جہاں تو زیادہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہے وہاں پر ٹرائبونلز ہی ہوتے ہیں، جہاں معاملات بڑے واضح ہیں، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 ہے، لائیں کیلکولیٹ کریں اور ختم کر دیں بات کو، تو وہاں پر تو سپریم کورٹ جو ہے اپنے آرٹیکل 184(3) کی جو ایکسرسائز کر سکتی ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن بنائے، آپ کا کہنا ہے جوڈیشل کمشن بنا کے اس کے سامنے آڈٹ ہو جائے۔ اور حاضر سروس ججز پر آپ نے کہا ہے جوڈیشل، ہاں، سٹنگ جج، سٹنگ ججز، ریٹائرڈ جج پہ ہم نے اعتبار تو ریٹائرڈ ججز پر تو ٹریبیونل بھی انہوں نے بنانے کے لیے پلان کر لیا پنجاب میں، وہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا الیکشن کمیشن اور حکومت نے، دین آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے جو بھی ہمارے پاس قانونی چارہ جو ہوگی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور قاضی صاحب اب ریٹائرمنٹ ہوں گی، ان کی پکی ہو گئی ہے؟ بس ان کو چاہیے عزت سے ریٹائر ہو جائے، بہتر یہی ہے، مزید کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں ان کو تاریخ پر کوئی دھبا لگے۔ مزید کوئی کام وہ کرنا چاہتے ہیں سر؟ ہاں، یہ تو وقت بتائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ آپ والی پٹیشن لگا دینی چاہیے فل کورٹ میں؟ میں تو زیادہ پھر فال لگا دینی چاہیے، کوئی ازالہ ہو سکے ان کا؟ ہاں انہیں چاہیے یہ بھی۔ اور 9 مئی کے پر بھی میری پٹیشن پینڈنگ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، 25 مئی کو پچھلے سال فائل ہوئی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں لگی، وہ بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگا دیں قاضی صاحب جانے سے پہلے، تو کچھ ازالہ ہو جائے کچھ ان کی ازالہ، غلطیوں کا، کچھ تو ہاں، تاکہ ان سے جو ہمیں بڑی بڑی توقعات تھیں وہ تو نہیں پوری ہوئی، لیکن کچھ تو کر کے جائے نا، تاکہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔